یوم اقبال کے موقع پر فکر اقبال اور عہد حاضر کے تقاضے کے موضوع پر یہ محفل مذاکرہ جس میں ہمارے تمام جو شرکاء ہیں اس کے وہ تشریف لا چکے ہیں، علمی ادبی دنیا کی انتہائی محترم شخصیات۔ تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر رؤف پاریکھ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ سید فراست رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی، اور ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ یہاں موجود ہیں۔ محفل نظم حکومت، چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ آج 9 نومبر ہے، چمن نظم میں دیدہ بینا رکھنے والے ایک عظیم شاعر کی آمد کا دن، اور عالمی سطح کے سیاسی و سماجی، قومی و ملی اور سائنسی و کائناتی شعور رکھنے والے ایک عظیم شاعر کا یوم پیدائش۔ علامہ اقبال کی فکری جہاد اور فنی خصوصیات اس قدر ہیں کہ انہیں ایک نشست میں سمیٹنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو دفتر کے دفتر درکار ہوں گے۔ لیکن بہرحال ایک موضوع ایسا ہے جو کل بھی بہت اہم تھا، آج کل سے زیادہ اہم ہے، اور مستقبل میں اس سے بھی کہیں زیادہ اس کی اہمیت ہوگی، اور وہ موضوع ہے فکر اقبال اور عہد حاضر کے تقاضے۔ یہی وجہ ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے آج یوم اقبال کے موقع پر اس موضوع کا انتخاب کیا، کیونکہ ہر عہد تغیرات کی زد میں رہتا ہے، اور انسانی معاشرے کی قدریں بدلتی رہتی ہیں، زندگی کے تقاضے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نئے نئے مسائل بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو اب ہمارے عہد کے جو مسائل ہیں وہ تو بہت گمبھیر اور پیچیدہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج ان میں سے ہم چند ایک کا ہی جائزہ لے سکیں گے۔ اس مذاکرے میں شرکت کے لیے ہمارے درمیان علم و ادب کی انتہائی اہم شخصیات موجود ہیں۔ ممتاز لغت نویس، ماہر لسانیات، محقق، نامور محقق، کالم نگار، بچوں کے ادیب، عمدہ استاد اور ادارہ فروغ قومی زبان کے سابق سربراہ محترم ڈاکٹر رؤف پاریکھ بھی ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں۔ ان کے علاوہ نامور نقاد، شاعر اور انتہائی کثیر المطالعہ شخصیت اور خطابت کے فن سے آشنا جناب سید فراست رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن ہیں، شاعرہ ہیں، محقق ہیں، تنقید نگار ہیں۔ نسائی شعور تنقید و تحقیق میں ان کا خاص موضوع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میر کی، 19ویں صدی غالب کی، اور 20ویں صدی اقبال کی صدی تھی۔ میر سے لے کے غالب تک اور غالب سے لے کے اقبال تک اس بر عظیم میں جو ہماری قومی شکست و ریخت ہے اور سیاسی اور سماجی انتشار ہے، اس کے بکھرے ہوئے اجزاء ہمیں 18ویں اور 19ویں صدی کے شعراء میں نظر آتے ہیں۔ تو میر اور غالب کی شاعرانہ عظمت اور ان کے معاصرین کی جو کاوشیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن علامہ اقبال کو اس سلسلے میں یہ مقام امتیاز حاصل رہا ہے کہ انہوں نے ایک تو اس برعظیم کی سطح پر، پھر پوری ملت اسلامیہ کے لیے، اور اس کے علاوہ پوری بنی نوع انسان کی سطح پر اپنے عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی اور روحانی بحران کو ایک فلسفی اور ایک دانشور کی نگاہ سے دیکھا، اور نہ صرف یہ کہ اسے دیکھا بلکہ اپنے باطنی شعور اور خارجی مشاہدے کے ساتھ آمیز کر کے اس کا ایک فنکارانہ اظہار بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام یہ بھی کیا کہ وہ جو افکار ہیں، ان افکار کی مدد سے ہم عصری مسائل سے کس طرح نبرد آزما ہوں یا تغیرات کا مقابلہ کس طرح سے کریں، ان کو ایک مربوط نظام فکر کی لڑی میں بھی پرویا، اور یہ کام انہوں نے شاعری میں بھی کیا اور نثر میں بھی کیا۔ لیکن جو ہمارا قومی اور ملی زوال ہے وہ پکار کر یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اقبال کی فکر سے استفادہ نہیں کیا اس طرح جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں عقیدت کے سنگھاسن پہ بھی بٹھایا،
انہیں مفکر پاکستان اور شاعر مشرق اور حکیم الامت اور دانائے راز جیسے القابات بھی دیے، لیکن ہم نے انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اس روح کو جو کلام اقبال کے اندر تھی، اور جو وہ روح جو مردہ دلوں کو بیدار کرتی ہے، اس روح کو اپنے نوجوانوں تک حقیقی معنوں میں پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال یہ تو ایک ہمارا ایک المیہ ہے، اور آج ہم اس عہد میں زندہ ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آؤں گی ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کی طرف، کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن چونکہ اس ادارے سے بھی وابستہ ہیں، تو آپ سے فاطمہ مجھے یہ بات کرنی ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں، انہوں نے ایک طرف تو یہ ہوا کہ ان کو محض عظیم فلسفی اور مفکر کہہ کے ان کی جو فنی عظمت تھی اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسری طرف کچھ ناقدین ہمارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کی فنی عظمت پہ بھی بہت بات کی۔ اب تو خیر شروع ہو گئی ہے باتیں، لیکن ایک طویل عرصے تک ایسا نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اقبال کے ہاں چونکہ فنون لطیفہ کا اظہار، نظمیہ اظہار مختلف طریقوں سے، شاعری، مصوری، موسیقی، تمثیل، ڈرامہ، فن تعمیر، یہاں تک کہ تو یہ تمام عناصر اقبال کی شاعری میں موجود ہیں۔ آپ چونکہ آرٹس کونسل سے وابستہ ہیں، اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں آپ اس کی سربراہ بھی ہیں، جوش ملی آبادی لائبریری کی۔ آرٹس کونسل فنون لطیفہ کا مرکز ہے اور کی سرگرمیوں کا مرکز ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے تہذیبی ارتقاء کے لیے اگر کوئی چیز بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ یہ ہے کہ جو فنون ہیں، علوم و فنون ہیں، ان کا ارتقاء اپنے صحیح راستے پر ہو اور صحیح طریقے سے ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں علوم و فنون کا وہ ارتقاء اس سطح پہ نہیں ہو سکا، نہ حکومتی سرپرستی رہی اور نہ خود ہم نے جو بحیثیت قوم کوئی کوشش کی۔ حالانکہ اقبال کے ہاں تو یہ سب باتیں بہت نمایاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رنگ ہو یا قشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن، اور جس طرح اخگر قبا پوش اپنی خاکستر میں ہے۔ تو معنی اور فکر جو ہے وہ دونوں آمیز ہوتے ہیں تو ایک بڑی شخصیت جنم لیتی ہے۔ تو میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ چونکہ اقبال کی فکریات جو شاعری ہے اس کا تو خمیر ان کی فکریات سے ہی اٹھا ہے، تو آپ کے نزدیک ان کا تصور فن کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ اس تصور فن کو ہم اپنی ادبی اور علمی اقدار کے فروغ کے لیے اس سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ رخسانہ، آپ نے بہت اچھی طرح اس گفتگو کا آغاز کیا، اور بالکل صحیح، یہ جو ادارہ ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، اور یہ ہے ہی فن و ثقافت کا ادارہ، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے۔ اور آج بھی اس کے صدر احمد شاہ صاحب نے جو یہ محفل رکھی ہے علامہ اقبال کو یاد کرنے کی، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک مرتبہ اپنے آپ پر نظر ڈالیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم فکر اقبال کی روشنی میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ روشنی، اس روشنی کی اس مشعل کو ہم کہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سوال کہ اقبال کا تصور فن کیا تھا، اور اس کی جو ان کی تحریر میں جھلک ہے، صرف شاعری میں نہیں بلکہ جو مرقع چغتائی کے دیباچے میں انہوں نے فن کے بارے میں لکھا ہے، وہ بہت اہم ہے وہ ایک دیباچہ بھی۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے اقبال اور فن، چونکہ اقبال پر بات کرنے کے لیے ہمیں بار بار حوالے دینے ہوں گے، اور وہ حوالے جو نثر سے بھی آئیں گے اور شاعری سے بھی، تو میں اس میں سے کچھ پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور بیچ میں جہاں آپ چاہیں تو آپ روک کر دوسروں سے بھی مخاطب ہو سکتی ہیں اور پھر دوبارہ میری طرف آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے لکھا ہے کہ اقبال اور فن کے موضوع پر غور کرتے ہوئے میرے نزدیک اس کی دو جہتیں واضح ہوئیں۔ ایک جہت تو اقبال کے تصور فن کی ہے، اور دوسری فن سے متعلق ان کے اعلیٰ جمالیاتی اظہار کی ہے۔ انسانی تہذیب کے سفر میں فن کی اہمیت مسلمہ ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں سکتا
کہ تہذیب کا سفر ہی نہیں ہو سکتا اگر فنون ترقی نہ کریں تو. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اقبال جیسے مفکر کو اس بات کا ادراک نہ ہو. چنانچہ انہوں نے اپنی شاعری اور نثر میں اس کا بہت واضح تصور پیش کیا ہے، اور مرقع چغتائی کے پیش لفظ میں انہوں نے فن کے حوالے سے اپنے فکری رویے کو پوری طرح واضح کر دیا ہے. اور ان کے چند جملے میں پڑھ رہی ہوں کہ جہاں تک اسلام کی تہذیبی تاریخ کا تعلق ہے، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے فن تعمیر کے استثناء کے اسلامی فنون لطیفہ، موسیقی، مصوری، بلکہ کسی حد تک شاعری بھی ہنوز ظہور کی طالب ہے. وہ فن، وہ ہنر جس کا مطمع نظر اخلاق الہی کو اپنے اندر جذب کرنا، تخلقو، یا اخلاق غیر ممنون، دراصل انسان کے اندر ایک غیر محدود طلب پیدا کرتا ہے، اور انجام کار اسے زمین پر اللہ کی خلافت کا مستحق ٹھہراتا ہے. اس اقتباس میں اقبال نے اپنے اسی فکر کو واضح کر دیا ہے جو ان کے وسیع تر تخلیقی اظہار میں، خاص شاعری ہو یا نثر، ایک مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے. یہ نقطہ ایک آیت کی تفہیم پر ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. اقبال اللہ کے نائب میں جو صفات دیکھتے ہیں اس کی نشاندہی اعلیٰ تخلیقی جمالیات، فن اور فنکارانہ نزاکتوں کے ساتھ اپنی شاعری میں مسلسل کرتے رہے ہیں. ایک طرف شاعری کو بطور آرٹ ارتقائی سفر کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، تو دوسری طرف وہ فن کی تعریف و توصیف میں بھی رطب اللسان ہے. نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ سوئے قطار می کشم، ناقہ بے زمام را. اور وہ کہتے ہیں کہ گلشن دہر میں اگر جوئے میں سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو. اقبال کے تصور فن کو سمجھنے کے لیے ایک اور بہت بڑے دانشور اور فارسی شاعری کے مدح ڈاکٹر علی شریعتی کے مقالے ہنر نجات دہندہ کے انتظار میں یاد آ رہا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ علی شریعتی نے بہت بڑا کام اقبال کو جس طرح سے سمجھایا ہے ہمیں، وہ بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہے اقبال کے سلسلے میں. تو وہ اپنے اس مقالے میں جو ہنر پہ ہے علی شریعتی کا، انہوں نے فن کو صلاحیت تخلیق کا اظہار قرار دیا ہے، اور اس کا اصل ہدف انسانیت کی تخلیق و تعمیر بتائی ہے. علی شریعتی لکھتے ہیں فن کا دائرہ صرف مادیت کی سطح تک محدود نہیں ہے، بلکہ فن کی ذمہ داری مادیت کی سطح سے بلند اور ماورا ہے. یہ 100% انسانی ذمہ داری ہے، یعنی انسان کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ وہ فن کے ارتقاء کا حصہ دار بنے. اس مقالے میں ڈاکٹر شریعتی نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اپنی خودی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، اور اس کا جواب بھی انہوں نے پیش کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کا ہر بڑے مفکر کا مسئلہ خودی ہے. تو یہ جو علی شریعتی نے سوال اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنی قومی اور ملی تشخص کو تلاش کریں یا نہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عصر حاضر کی نگاہ سے خود اپنے آپ کو پہچانیں اور عہد جدید کے تناظر میں اپنے انسانی، علمی، ثقافتی ورثے اور امکانات کا علمی اور سائنٹیفک مطالعہ کریں. اس ضمن میں فنون کا مطالعہ خصوصی اہمیت اور توجہ کا طالب ہے. یہ علی شریعتی کے الفاظ تھے. اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال مرقع چغتائی کے دیباچے میں کیا لکھتے ہیں. جب مفکر بات کرتے ہیں تو ان کی فکر کتنی ہم آہنگ ہوتی ہے. علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ مجھے جو کچھ کہنا ہے اس کا حاصل بس اسی قدر ہے کہ میں سارے فنون لطیفہ کو زندگی اور خودی کے تابع سمجھتا ہوں. عرصہ ہوا میں نے اس باب میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار 1914 میں اپنی مثنوی اسرار خودی میں کیا تھا.
اس کے تقریباً 12 سال بعد زبور عجم کے آخری نظم میں بھی اس زاویہ نگاہ کی ترجمانی کی ہے۔ میں نے اس نظم میں ایک ایسے صاحب فن کی معنوی تحریک کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کے اندر محبت، جلال اور جمال کی جامعیت کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ دل بری بے قاہری جادوگری است، دل بری با قاہری پیغمبری است۔ دیباچہ مرقع چغتائی میں علامہ اقبال نے فنون لطیفہ میں مسلمانوں کا کمال فن تعمیر کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور اندلس کی عمارت کے بارے میں اپنے مشاہدات کو بیان کیا۔ دہلی کے قدیم سلطانوں کے فن تعمیر میں انہیں خودی کی نمو نظر آئی۔ ایبک اور سوری کے فن کو دلبری با قاہری اور تاج محل کو دلبری بے قاہری گردانا، وہاں عشق کے جذبے کو ابھارا گیا ہے۔ مسجد قرطبہ کو دیکھ کر علامہ اقبال پر جو اثر ہوا ہے، اس نے ایک شاہکار نظم تخلیق کروائی جو خود فن کا بہترین نمونہ ہے اور تصور فن کی تفہیم کا وسیلہ بھی۔ اس نظم میں ان کا یہ خیال نمایاں ہے کہ زندگی کو ثبات اور عشق کو دوام انسان کی اس عمل سے مل سکتی ہے جو انسانیت کے معراج کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ مظہر فنون میں تخلیق پاتا ہے۔ تو اسلامی فنون لطیفہ میں اقبال نے سوائے فن تعمیر کے استثناء کے موسیقی، مصوری اور بلکہ کسی حد تک شاعری کو بھی ہنوز ظہور کا طالب قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ فنون اس وقت اظہار کی وہ تاثیر نہیں پا سکتے جب تک کہ فنکار کا دل اس سوچ سے معمور نہ ہو جو دوسروں کے دل پر اثر پذیر ہو سکے۔ اگر اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے نغمے یا تصویر سے لوگوں کے دل لبھا سکے تو اس کی یہ تخلیقی تحریک چنگیز خاں کے لشکروں سے زیادہ تباکن ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے مضمون اقبال اور آرٹ میں ڈاکٹر یوسف حسین خان نے بھی لکھا ہے کہ اقبال کے نزدیک حسن و صداقت ایک ہے۔ آرٹ کی اعلیٰ قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ روحانی اور اخلاقی انداز کا احساس و توازن اور ایک حسن کے ذریعے پیدا کرے۔ ان کی نظم سرود میں بھی یہ خیال پوری شعری جمالیات کے ساتھ اظہار پاتا ہے۔ اس نظم کا پہلا اور آخری شعر سنیے۔ آیا کہاں سے نالے نیم سرود میں، آیا کہاں سے نالے نیم سرود میں، اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوبے نے۔ اور جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہے طے۔ اقبال اس رمز سے صرف آگاہی نہیں تھے بلکہ اس پر عمل پیرا بھی تھے، اور انہوں نے جس فکر کا اظہار دیباچہ مرقع چغتائی میں کیا اسے اپنی شاعری میں برت کر دکھایا اور پورے سلیقے ساتھ بیان بھی کیا۔ نظم اہل ہنر سے کا ایک شعر سنیے۔ تیری خودی کا غیاب مارکہ ذکر و فکر، تیری خودی کا حضور عالم شعر و سرود۔ آخر میں اقبال کے فن شاعری کو ڈاکٹر علی شریعتی کے الفاظ میں ہی بیان کروں گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اقبال کی گوناگو صفات میں ایک شاعری ہے اور ان کی دیگر صلاحیتوں کے مقابلے میں ہنر شاعری کا بظاہر ہلکا ہونا چاہیے، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہ بات دراصل ہر شخص کے ہنر و فن کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ اسے عروج دلوائے یا پستی۔ جلال الدین رومی بھی ایک شاعر ہیں، ان کی شاعری صدیوں سے مقبول ہے۔ آج بھی شاعری کے ذریعے لوگوں کو جوش عمل اور باطنی انقلاب حاصل ہو سکتا ہے۔ اقبال بھی ایسے ہی شاعر ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلال الدین رومی بھی ایک شاعر ہیں، ان کی شاعری آج بھی اس شاعری کے ذریعے کیا لوگوں میں جوش مان و ضمیر ادا کرنے کا ایک فن و ہنر ہے۔ نثر اس فن میں جگہ نہیں لے سکتی، نثر کے عج سے شعر کا اعجاز عیاں ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے جو فن کے لیے مسیحا کے تلاش میں تھے، علامہ اقبال کی شکل میں ایک مسیحا کو تلاش کیا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ علامہ اقبال کا قد کتنا بلند ہے کہ ان کو ایک مفکرین بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو فکر ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے بلکہ پوری
دنیائے انسانیت کے لیے ایک راہ گزر بنا رہی ہے جس پر سفر فنون کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. شکریہ. بہت خوب، بہت عمدہ. اقبال کے تصور فن کے حوالے سے علامہ اقبال ڈاکٹر فاطمہ حسن ابھی گفتگو کر رہی تھیں اور اپنے ایک مضمون کے کچھ حصے پڑھ رہی تھیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرار خودی کے باب ہشتم میں علامہ اقبال نے کس طرح سے شاعری کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اور پھر اقبال نے فن تعمیر جو ہے ان کی شاعری میں، جیسے مسجد قوت الاسلام پہ یا مسجد قرطبہ کا ذکر بھی یہاں پہ آیا، عظیم و جلیل نظم ہے، اور جو جلال و جمال ہے اقبال کی شاعری میں، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فن کو اپنے عصر سے جوڑ کر ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو شاعر ہے وہ زندگی سے بیگانہ اور لایانیت کا شکار ہو یا مایوسی کا شکار ہو یا قنوطیت کا شکار ہو، بلکہ وہ اس کو اپنے عصر سے، اپنے عہد سے، اپنے معاشرے سے اور اس کے مسائل سے جوڑے. تو آج جو صورتحال ہے ہمارے ادبی منظرنامے کی، اور اس میں جو سوشل میڈیا نے جو کمال دکھایا ہے وہ الگ ہے اپنی جگہ، تو ہمارا جو ایک ادبی زوال کا بھی ہم سامنا تو کر ہی رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جمالیاتی نظام، استھیٹک سینس وغیرہ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اساتذہ، بلکہ اکثر اساتذہ تو اشعار پڑھنا بھی نہیں جانتے. تو ہمیں اس طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے شاعری، فن تعمیر، موسیقی اور مصوری میں بھی اقبال نے عشق اور سوز و گداز کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی، کہ اس کے بغیر کوئی بھی نغمہ ہو، نغمہ و موسیقی اگر ہے تو سوز و گداز کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. عشق تو ان کی شاعری کا بنیادی محرک ہے. تو بہرحال اس پہ بھی آگے گفتگو ہوگی. اب ہم آئیں گے فراست رضوی صاحب کی طرف. آپ نے فراست صاحب نہ صرف یہ کہ غزل اور نظم اور روایات وغیرہ میں کام کیا، بلکہ آپ نے 2 سال پہلے آپ کی غالباً کتاب آئی سلام فلسطین، اور اس میں نظمیں صرف فلسطین کے حوالے سے، اور پھر آپ کی جو اردو مرثیے پر نظر ہے انتہائی گہری. تو اب میں اس تناظر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو انسانی وجود ہے اس میں جو وحشت اور بربریت کا جو عنصر ہے وہ آج کل اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، اور پوری دنیا ایک عجب اضطراب میں مبتلا ہے. جنگ کا ماحول ہے. ابھی روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی تھی، اور مصر، عراق، شام، یمن، سعودی عرب، یہ سب تنازعات ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں برسوں سے. اور پھر ابھی کشمیر کی جو صورتحال ہے، اور فلسطین کا تو ذکر ہی کیا ہم لمحہ موجود میں دیکھ رہے ہیں. ایک قیامت ہے، ایک کربلا ہے. اور پھر یہ کہ فلسطین کی جو زمین ہے وہ بچوں، عورتوں اور بے گناہوں کے خون سے رنگین ہے. تو بس 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ایک مجرمانہ خاموشی کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں. تو ایک طرف تو فراست صاحب اقبال اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑے داعی نظر آتے ہیں اردو شعراء میں، دوسری طرف وہ انسانی حرمت کے بھی قائل ہیں، اور عظمت آدم ان کی شاعری کا بہت اہم موضوع ہے. مثلا مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم. تو دوسری طرف پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اقبال کے ہاں جو کربلا کا استعارہ ہے وہ اپنی پوری نظریاتی قوت کے ساتھ ابھرا ہے، پوری نظریاتی قوت کے ساتھ، یعنی جبر اور استبداد کے سامنے کھڑے ہونے کی قوت. اور پھر انہوں نے اس کے لیے بہت ان کے اعلیٰ درجے کے اشعار ہیں جو سب کی زبان پر ہیں. رموز بے خودی کا جیسے شعر ہے کہ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. یا پھر وہ اس بات پہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں ذوق و شوق میں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کی فکر سے جو موجودہ عہد ہے اس میں ایک مسئلہ ہمارا بہت بڑا ملی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو اتحاد بین المسلمین کا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے یا جو ہماری جو ایک موجودہ نسل ہے اس منظرنامے پہ، تو کیا جبر و استبداد کے سامنے کھڑے ہونے کی جو قوت ہے تو وہ ہم کس طرح سے اس کو پہنچائیں آگے، اپنی نسلوں کو یہ میراث دیں کہ وہ کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں، اور کیا اقبال کی فکر اس سلسلے میں کام کر رہی ہے. جناب سید فراست رضوی صاحب. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ. سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ آج کی اس محفل میں جو ہے وہ جناب احمد شاہ صاحب کی آمد پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ جو ہے آج کی اس محفل کے جو پس پردہ
اہم ترین لوگ ہیں، ان میں بنیادی آدمی یہی، جس کی وجہ سے یہ اقبال کی یاد میں آج کی ہم نے یہ محفل جو ہے برپا کی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اقبال جو ہیں، اقبال کی بہت سی حیثیتیں ہیں، 3 تو ان کی بڑی حیثیتیں ہیں۔ ایک تو وہ شاعر ہیں، دوسرے وہ ایک سیاسی مدبر ہیں، تیسرے وہ ایک فلسفی ہیں۔ بطور سیاسی مدبر کے ان کا کارنامہ یہ ہے کہ 5000 سال کی تحریر شدہ انسانی تاریخ میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے کہ اس کے خیال سے، اس کے تصور سے ایک علیحدہ مملکت وجود میں آ گئی ہو، کوئی شاعر ایسا نہیں ہے۔ شاعروں نے انقلاب کے لیے راستے تو ہموار کیے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی تو کی ہے، لوگوں کو متاثر کیا ہے، ایک فضا بنائی ہے، لیکن ایک ملک کی تشکیل ہونا 1930 میں 31 دسمبر کو جب 12 منزل میں انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مسلم اکثریتی ریاستوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا تصور پیش کیا، تو ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ جو ہے اتنے جلد، یعنی پہلا ایک قدم وہ تھا نظریاتی طور پہ، دوسرا قرارداد پاکستان تھا، اور تیسرا وہ 3 جون پلان تھا، اور 1947 میں جو ہوا اس کے خوشگوار نتیجے میں آج جو ہے ہم اس آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا یعنی کارنامہ، ایک شاعر کا، ایسے کارنامے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ایک شاعر ایک مملکت کی بنیاد بن جائے اور اس کے نظریے سے فزیکلی ایک آزاد ملک پیدا ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو ان کے سیاسی مدبر ہونے کا۔ فلسفی ہونے کا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نظام فلسفہ پیش نہیں کیا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیکارٹ کی طرح یا برگساں کی طرح یا ہیگل کی طرح یا فوئرباخ کی طرح یا مارکس کی طرح انہوں نے کوئی نظام استدلال وضع کیا ہو، لیکن وہ فلسفے کے بہت بڑے سنجیدہ اور بہت ہی صاحب نظر طالب علم تھے اور اس کے اسکالر تھے۔ جس آدمی نے 1907 میں میٹا فزکس آف پرشیا کے ڈیولپمنٹ پر کام کیا ہو، آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی فکر کا کیا حال ہوگا۔ لیکن وہ اس فلسفے سے، اس مادیت پرستی سے بالکل متاثر نہیں تھے۔ ان کی ایک نظم ہے فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، کہ ہیگل کا صدف گوہر سے خالی، سب اس کا طلسم ہے خیالی، ہے فلسفہ میرے آب و گل میں، پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں۔ وہ سلیم احمد صاحب کہتے تھے کہ سید ہونے کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنا برہمن زادہ ہونے کو اہمیت دی، کہ میں اصل تو سید ہاشمی کی اولاد، میری کف خاک برہمن زاد، ہے فلسفہ میرے آب و گل میں، پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں، میں اصل کا خاص سومناتی، آبا میرے لاتی و مناتی۔ یعنی یہ اشارہ ان کا تھا ویدک فکر کی طرف، یعنی ویدانت کی جو فکر ہے، رگ وید، یشر وید، اتھر وید، ویدانت، اس کا جو سام وید، اس کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن دنیا میں مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو وحدت الوجود کے بانیوں میں تھے، ان پر یہ بہت بڑے لوگوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے ویدک فلسفی سے جو ہے وحدت الوجود کا تصور لیا، اور بعد میں جو شنکر آچاریہ کی آپ کمنٹریز پڑھیں تو وہ ایک ایسا حیرتناک یعنی توحید کا تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی نے یہ ویدانت سے لیا، تو ویدک فلسفی سے بھی وہ بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو اس طرف ان کا اشارہ ہے کہ میں برہمن زادہ ہوں، تو فلسفہ جو ہے وہ ہماری ویدک جو روایت ہے، 2500 سال پرانی روایت، بلکہ 4000 سال پرانی روایت، اگر اور آپ پیچھے جائیں تو اس طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا اقبال کا، چاہے وہ ان کی شاعری میں ہو، چاہے ان کے خطبات میں ہو، چاہے وہ علم الاقتصاد کی کتاب میں ہو، چاہے ان کے بکھرے ہوئے مضامین میں ہو، چاہے ان کے خطوط کے مجموعے جو مظفر احمد برنی صاحب نے بہت بڑا کام کیا، کلیات مکاتب اقبال جو انہوں نے مرتب کی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب ہمارے بہت محترم اور بزرگ دوستوں میں ہیں، انہوں نے اس پہ بہت سخت تنقید کی ہے، بہت سے اس میں تحقیقی جو ہے وہ ایسے اشکال انہوں نے دریافت کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہاں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایڈٹ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان خطوط کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال کا تصور فن کیا ہے، اقبال کا تصور ملت کیا ہے، اقبال کا تصور خدا کیا ہے، اسلام اور اقبال کا تصور انسان کیا ہے۔
تو اس کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور ان کے خطبات جو ان کے 7 خطبات جو میرا خیال ہے 1928 میں جو ہے مسلم ایسوسیشن مدراس نے ان کو مدعو کیا تھا، تو انہوں نے 6 خطبے لکھے تھے. بعد میں ایک 7واں خطبہ لکھا از ریلیجن پاسبل، کیا مذہب ممکن ہے، اور یہ جو ہے 1934 میں پہلی بار شائع ہوئے اور اس پر بہت رد عمل ظاہر کیا گیا. اور اقبال نے خود ایک خط میں لکھا ہے کہ میں نے اس کو پہلے اردو میں لکھنے کی کوشش کی اور میں نے 2 خطبے لکھ بھی لیے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اردو میں اصطلاحات کا دامن، کیونکہ وہ بیسیکلی ایک فلاسفیکل ٹریٹمنٹ ہے پورا اس میں، تو انہوں نے کہا اصطلاحات کا دامن اتنا محدود ہے کہ مجھے اگر انگریزی میں لکھوں تو زیادہ سہولت ہوگی. پھر انہوں نے اس کو انگریزی میں لکھا. تو ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک مسئلہ ہے، وہ ہے مسلمانوں کی زبوں حالی، ان کی پسماندگی، ان کا ڈکلائن، ان کا زوال. اقبال کے دل کا سب سے بڑا زخم یہ ہے، ان کی روح کا سب سے بڑا درد یہ ہے. ان کی پوری شاعری، ان کا پورا کلام، ان کی پوری زندگی اس ایک چیز کے گرد گھومتی ہے، اسی کے سارے چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں. اور انہوں نے مسلمانوں کے زوال کو جو دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس کے 3 بڑے اسباب ہیں. پہلا سبب ہے تقدیر پرستی. تقدیر پرستی جو ہے، انہوں نے کہا تقدیر پرستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نے آپ کے لیے سارے واقعات، سارے آپ کے کردار کے حالات، ایک ایک چیز، ایک ایک رویہ متعین کر دیا ہے اور وہ لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے اور آپ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. انہوں نے، اقبال نے بہت بڑا جملہ لکھا سلیمان ندوی کو، انہوں نے کہا کہ تقدیر جو ہے، تقدیر جبر الہی نہیں ہے، تقدیر علم الہی کا نام ہے. خدا کو یہ پتہ ہے پہلے سے کہ آپ کیا کریں گے، لیکن جو آپ کریں گے وہ اپنے اختیار سے کریں گے. خدا جانتا ہے کہ آپ کس طرف جائیں گے، آپ نیکی کی روشنی کی طرف جائیں گے یا بدی کے اندھیرے کی طرف جائیں گے. خدا یہ جانتا ہے آپ کیا کریں گے، لیکن اس کا کوئی جبر نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر تقدیر پرستی کو مان لیا جائے تو آخرت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، سزا اور جزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کا مقصود یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی دوئی قائم رہے، خالق اور مخلوق کی دوئی قائم رہے. یہ ویسے تو وہ دوئی کے خلاف تھے. ڈیکارٹ کی جو ثنویت تھی کہ روح الگ ہے، مادہ الگ ہے، تو جس طرح اس ثنویت کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. انہوں نے ایک شعر میں لکھا بھی ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانے حق و باطل نہ کر قبول. یہ جو 5 اشعار ان کے ہیں اس میں یہ شعر انہوں نے لکھا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے. وہ جو ہے وہ ثنویت پیدا کرتا ہے، وہ جو ایک حقیقت ایک اکائی کی شکل میں موجود ہے، گو کہ اس کے کمپوننٹس کو آپ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت جو ہے وہ ایک وحدت کی صورت میں موجود ہے. اس کی تقسیم اس طرح نہیں ہے کہ آپ تشکیک کی بنیاد پر اس کو 2 حصوں میں کاٹ دیں. تو لیکن اقبال کی فکر جو تھی وہ مخلوق اور خالق کی دوئی پہ اصرار کرتی تھی. میں نے ان کا خط پڑھا تھا، انہوں نے ایک فارسی شعر لکھا اور بے انتہا اس کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے یہ شعر کس کا ہے. بہت تعریف کی. جب میں نے وہ شعر پڑھا تو مجھے کوئی بہت اچھا شعر نہیں لگا، بہت زیادہ عام سا شعر لگا، کوئی برا شعر بھی نہیں تھا. کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوے صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے نہا خانہ خلوت میں ملے اور گفتگو کی، اور خدا کے روبرو اپنے انسان ہونے کی حیثیت کو انہوں نے قائم رکھا، اس فرق کو، اور مسکراتے رہے، اور وہاں سے جو ہے کلام کر کے، اور جو نمازوں کا تحفہ ملا یا جو ہے رب کائنات سے ان کی گفتگو ہوئی، وہ وہاں سے باہر آ گئے. وہ تو عبد القدوس گنگوہی نے تو لکھا کہ میں اس جگہ جاتا اتنے بلند مقام پہ تو بخدا کبھی واپس نہ آتا. تو اقبال نے کہا کہ ولی اور نبی میں یہی فرق ہے کہ ولی اس روحانی سحر میں اور افسون میں اور اس کی طاقت میں اور اس کے ٹرانس میں اگر چلا جائے تو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سے واپس اپنے آپ کو نکال سکے. یہ نبی ہے جو خدا کے آربٹ میں داخل ہوتا ہے
اور اس ٹرانس میں رہنے کے بعد پھر وہ اپنی قوت نبویہ سے باہر نکل کے آ باہر سکتا نکل کے، سبحان اللہ، یہ عبدالقدوس گنگوہی کے قول پر اقبال کی رائے ہے. تو کہا کہ موسیٰ جو تھے وہ خدا نے اپنا جلوہ نہیں دکھایا، اپنی ذات کو نہیں دکھایا طور پہ، بلکہ اپنی صفت کا اظہار کیا. تو ایک جلوہ صفات سے وہ بے ہوش ہو گئے، بے خود ہو گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں کہ آپ نے جو ہے اس عظیم ہستی کو دیکھا، اس کے روبرو گئے. اب اس پہ بھی ایک بحث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ کوئی بزرگ فرشتہ تھا، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو ہے تکذیب جو ہے، قرآن کی تکذیب ہوتی ہے اگر کوئی کہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھا، لیکن یہ ایک مذہبی بحث ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے. اب انہوں نے یہ کہا کہ اس شعر میں خودی موجود ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے، انسان کامل تھے، تو انسان کی خودی پر اس میں اسٹریس ہے اس شعر میں. بعد میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کمال دہلوی کا شعر ہے، ایک قدیم شاعر تھے فارسی کے، ان کا شعر ہے. تو ایک تقدیر پرستی پہ انہوں نے اعتراض کیا، خانقاہی نظام پہ انہوں نے اعتراض کیا، اور بے عملی پہ اعتراض کیا. عمل جو تھا وہ عمل کو بھی ایک مسٹیریس چیز سمجھتے تھے. عمل کوئی ایسی صرف ایک مادی چیز نہیں ہے، عمل کی بھی ایک مسٹری ہے. جب آپ کوئی عمل کرنے چلتے ہیں تو بہت سی ایسی اسپریچول چیزیں کریٹ ہوتی ہیں جو اس عمل سے تعلق رکھتی ہیں، جو جس کا ریفلیکشن اس عمل کے ذریعے ہوتا ہے. تو وہ عمل پہ اصرار کرتے تھے، تقدیر پرستی کے خلاف تھے اور تصوف کے خلاف تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ جو خانقاہی نظام ہے، انہوں نے کہا نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، میراث میں کہا کہ مجھ کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس میں پوشیدہ مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسنت ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. کیا بات. تو یہ اچھا. دوسری چیز یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں، فاطمہ حسن صاحبہ نے بہت اچھا بڑا فکری عنوان رکھا کہ فکر اقبال اور عصری تقاضے. دیکھیے عصری تقاضے بدلتے رہتے ہیں، زمانے میں نئے علوم ایجاد ہوتے ہیں، نئے ملک بنتے ہیں، نئی تہذیبیں آتی ہیں، تہذیبیں مٹ جاتی ہیں، ثقافتیں بدل جاتی ہیں، نئی نئی ایجادات آتی ہیں، بڑا تغیر ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر کچھ صداقتیں اور کچھ اقدار نہ بدلیں تو ان اقدار کے سچے ہونے کی اور ان کے طاقتور ہونے کی یہی دلیل ہے کہ ان میں کوئی تغیر نہ آئے. اقبال کے سارے موضوعات زندہ ہیں. کشمیر کمیٹی میں وہ تھے، ان کے بھتیجے نے کتاب لکھی ہے مظلوم اقبال، اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے کشمیر کی جد و جہد کو انہوں نے بیان کیا ہے. فلسطین کے لیے تو یہ تھا کہ 1931 میں جب دوسری جو گول میز کانفرنس تھی، جب اس میں لنڈن گئے اقبال، تو ان کو پتہ چلا کہ یروشلم میں جو ہے فلسطینیوں کے حق میں ایک جو ہے ایک بڑی کانفرنس ہو رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اسرائیل بنا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک وزیر خارجہ تھے انگلستان کے، ان کا نام تھا بلفور. انہوں نے ایک ڈکلیریشن منظور کرایا تھا ہاؤس آف لارڈ سے، اور وہ ڈکلیریشن کہلاتا ہے بلفور ڈکلیریشن. یہ انہوں نے نومبر 1917 میں یہ انہوں نے منظور کرایا تھا. اسی کی بنیاد پر 15 مئی 1948 کو یہ غاصب صہیونی ریاست جو ہے دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوئی. اگر بلفور ڈکلیریشن نہیں ہوتا تو کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیل وجود میں نہیں آتا. تو اس وقت یہ سارے حالات ہیں. جب ان کو پتہ چلا تو یہ گول میز کانفرنس چھوڑ کے یروشلم گئے اور اس میں انہوں نے شرکت کی اور بہت زبردست تقریر انہوں نے کی اور بلفور ڈکلیریشن کے خلاف بات کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اقبال 1920 میں جو لیگ آف نیشنز بنی تھی اس کا جو ہیڈ آفس تھا وہ جنیوا میں تھا. اس کو انہوں نے کفن چوروں کی انجمن کہا. اور ضرب کلیم میں ان کا شعر ہے کہ گر خاک فلسطین پہ کیا ہے یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 900 سال آباد رہے، بھائی آپ 900 سال آباد رہے، 2500 سال تو فلسطینی رہے.
آپ تو 800-900 سال کی آپ کی تاریخ ہے اور 2 مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا گیا. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ. تو مسلمانوں کے زوال سے نکلنے کا حل وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان دنیاوی جدید علوم سے اپنے آپ کو جوڑیں، جو سر سید کا نظریہ تھا. دوسرے، اقبال نے اکبر الہ آبادی کو خط میں لکھا ہے کہ اسلام کی دشمن سائنس نہیں ہے، اسلام کی دشمن مغرب کی ٹیریٹوریل نیشنلزم کی پالیسی ہے. کہ جب انہوں نے خلافت کو ختم کیا 1923 میں، مصریوں میں نیشنلزم کی تحریک چلائی، شریف مکہ کیا تحریک چلائی، تو اقبال ایک ڈیوائن امت کا ایک تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہتے تھے. اور اسی لیے انہوں نے جمال الدین افغانی کا جو اسلام پینزم کا جو نظریہ تھا اس کو انہوں نے ریفائن کیا اور اس میں اپنے نظریات بھی ڈالے. اگر میں زیادہ بول رہا ہوں تو آپ مجھے روک سکتے ہیں احمد شاہ صاحب، آپ کو یہ ویٹو پاور حاصل ہے. اقبال ایز اے پوئٹ یہ ہے کہ دنیا کا وہ واحد شاعر ہے جس نے خیالات سے شاعری کریٹ کی. یعنی شاعری جذبات سے ہوتی ہے، تخیل سے ہوتی ہے، احساسات سے ہوتی ہے، جمالیاتی تجربات سے ہوتی ہے، لیکن فلسفیانہ خیالات سے شاعری ختم ہو جاتی ہے، شعریت ختم ہو جاتی ہے. غالب نے بھی جو فلسفیکل مضامین باندھے اس پر بھی تصوف کی تہ جمی ہوئی تھی. تو جی ضرور. آپ نے سارے تصورات پیش کیے، جو اقبال کا سب سے بڑا تصور عشق ہے اور جس کو اس نے مرد خدا کے لیے بہت ضروری قرار دیا، تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر دیں. دیکھیے، اقبال کے تصور عشق پر کئی لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ متروک قرآن لفظ ہے. قرآن نے محبت کے لیے صرف 3 لفظ استعمال کیے، ولا، مودت اور حب. اور عشق کا لفظ عربی کا اس زمانے کا مستعمل لفظ تھا، لیکن یہ متروک قرآن لفظ ہے. یہ اس کو کیوں انہوں نے استعمال کیا کہ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، صاحب تخمین و زن کرم کتابی نہ بن. عشق سراپا حضور نہیں علم عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب. تو عشق کو انہوں نے کیوں استعمال کیا؟ تو یہ سوال ایک بار جوش ملیح آبادی نے میری موجودگی میں بابا ذہین شاہ تاجی سے کیا کہ اقبال نے عشق کا لفظ کیوں اپنی شاعری کے بنیادی تصورات میں شامل کیا. بابا بہت صاحب علم آدمی تھے، بہت زیادہ. انہوں نے کہا دیکھیے، اس زمانے میں جتنے لفظ عربی کی دور جاہلیت کی شاعری میں استعمال ہوتے تھے ان سارے لفظوں سے جو ہے قرآن نے گریز کیا. دور جاہلیت کی شاعری کے ذخیرہ الفاظ کو آپ دیکھیے. ایک قرآن کی تفسیر ہے جو امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھی ہے، فی تدبر القرآن. اس تفسیر کی نوعیت یہ ہے کہ انہوں نے شعر عرب سے جو ہے تفسیر کی ہے، دور جاہلیت کی شاعری کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی ہے. بڑی عالمانہ تفسیر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ سارے الفاظ جو ولگر معنوں میں، منفی معنوں میں، فحش معنوں میں استعمال ہوتے تھے، قرآن نے ان سارے لفظوں سے گریز کیا. پھر صوفیاء کرام نے، دیکھیے لفظ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، نئے لفظ کریٹ ہو جاتے ہیں، لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، نئے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، پرانے معنی ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح زبان کا ارتقاء ہوتا ہے. سب سے بڑے لفظ کے آدمی پاکستان کے سب سے لفظ شناس آدمی میرے قریب بیٹھے ہیں. تو عشق کے لفظ کو صوفیاء کرام نے دھو کے طاہر کر کے اس کے جو فحش معنی تھے اس سے نکال کے جب اس کو پاکیزہ کر دیا تو اقبال نے اس کو اختیار کیا. اقبال کے یہاں جو ان کا فلسفہ عمل، اچھا عشق بھی ان کے یہاں کوئی 2 افراد کی محبت کا نام نہیں ہے. اقبال کے یہاں یوسف حسن خان نے لکھا ہے کہ عشق کے معنی ہیں کسی الوہی مقصد سے، کسی اخلاقی مقصد سے، کسی روحانی مقصد سے، کسی عظیم انسانی مقصد سے شدید ترین انوالو ہونا، محبت کرنا
اور اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مطمع نظر بنا لینا. جتنی شدت سے آپ کسی چیز میں انوالو ہوں گے اس کو انہوں نے عشق کی کیفیت سے جو ہے بیان کیا ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. باتیں ذہن میں بہت سی ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں اس کو جاری رکھوں. 2 شعر پڑھ دوں گی تاکہ عشق کے معنی واضح ہو جائیں اقبال کے الفاظ میں. تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تقویم میں اثر روا کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. تو اقبال تو ماضی کو بھی دیکھ رہا تھا، حال کو بھی دیکھ رہا تھا اور مستقبل کو بھی دیکھ رہا تھا، اور یہ بہت بڑی نظم مسجد قرطبہ میں انہوں نے پوری عشق کی تفہیم کروا دی ہے جو ان کا تصور عشق ہے، اور اس کو خود مسجد قرطبہ کو عشق کا معجزہ قرار دیا ہے. تو ایک مغربی نقاد نے یہ لکھا کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ مسجد قرطبہ خود زیادہ عظیم ہے یا یہ نظم جو اقبال نے اس پر لکھی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. مرد مومن کا تصور پیش کیا. ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. گرم دمے جستجو نرم دمے گفتگو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. واہ واہ، کیا کہتے ہیں کہ یہ پورا مرد مومن کا تصور جو ہے یہ آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جھلک نظر آئے گی. مسجد قرطبہ اور ان کا جو فن کا تصور ہے، فن پر تو انہوں نے ایسی ایسی بحثیں کی ہیں. سلیمان ندوی کے جو نام خط ہیں اس میں غنی کاشمیری کی شاعری پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے یہاں قوت واہمہ اور اس کا تخیل جو ہے مل کے جو ہے وہ امیجز اور پیکر تراشی جو ہے وہ اس کا نظر آتی ہے اور وہ امیجز کریٹ کرتے ہیں. اور ایک جگہ اقبال نے لکھا ہے خط میں نے پڑھا تھا بہت پہلے کہ اگر کوئی اچھا شعر سننا یا پڑھنا تو سمجھ لینا کہ کوئی شاعر مصلوب ہوا ہے. واہ واہ، یعنی اس دکھ سے گزرے بغیر جو زندگی کی بصیرت کا اور حقیقت کا دکھ ہے آپ جو ہے وہ بڑی شاعری نہیں کر سکتے. احمد شاہ صاحب اگر آپ چاہیں تو گفتگو جاری رہ سکتی ہے، چاہیں تو ختم ہو سکتی ہے. بہت میرا خدا یہ مقصد نہیں تھا. فراست رضوی صاحب کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، اور ظاہر ہے کہ بالکل احمد شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اگر استفادہ کرنا ہے تو ایک الگ سیشن بھی اس پہ ہو سکتا ہے. بہرحال حرکت، عمل اور حرارت جو ہے وہ اقبال کی شاعری کے بنیادی عناصر ہیں، اور اس میں انقلابی جو فکر ہے ان کے ہاں کہ جو انہوں نے کہا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. تو یہ جو فراست صاحب نے ساری ایک پورا منظرنامہ عالمی سطح کا سیاسی اور سماجی، تو ضرورت ہے کہ ہم تفہیم اقبال کی طرف اور اس سے بڑھیں. اور اب ہم اس مذاکرے کے ایک سمجھیں اختتامی دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹر رؤف پاریکھ ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز لغت نویس ہیں اور ماہر لسانیات ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے محقق ہیں، مدون ہیں، ادیب ہیں، بچوں کے لیے بھی لکھتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں، عمدہ استاد ہیں. اور پھر ماشاءاللہ جب گفتگو کرنے پہ آتے ہیں تو کیا ان کی گفتگو، اور سربراہ بھی رہے ہیں ادارہ فروغ قومی زبان کے. پاریکھ صاحب آپ سے مجھے عہد حاضر کے تقاضوں پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ایک طرف ہم نے جو ہمارا ایک علمی اور ادبی زوال ہے اس پہ ہم نے بات کی، دوسری طرف ہم نے اتحاد بین المسلمین اور جو جبر کی قوتیں ہیں ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو کمی ہے ہمارے اندر، اس پہ ہم نے بات کی. اب میں کیا بلکہ ہم آپ سب اتفاق کریں گے اس بات سے کہ جو مغرب کی بالادستی کی ہم بات کرتے رہتے ہیں تو اس میں یقیناً ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت کے بل پر اس نے جو بالادستی حاصل کی ہے. تو
علامہ اقبال کے ہاں سائنسی اور کائناتی تصور جو ہے اس قدر گہرا، ان کے ہاں کتنے اشعار ہیں بے شمار، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی فکر بڑی جدید رہی ہے اور وہ بالکل سائنس اور اسلام کو متصادم نہیں سمجھتے۔ اب ہمارے جو تعلیمی اداروں کا حال ہے پرائمری سطح سے لے کے جامعات کی سطح تک، اور آپ تو ماشاءاللہ چونکہ بہت بڑے بہت عمدہ استاد بھی رہے ہیں، تو یہ جو اقبال کہتے ہیں کہ مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، تو آپ اس حوالے سے کچھ بات کیجئے کہ جو اقبال کے تصور تعلیم ہے ہم کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے نظام تعلیم کو کس طرح ہم بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گی مگر بہت بسم شکریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب وقت ہو گیا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بنیادی ایک دو باتیں میں عرض کروں گا۔ اقبال خود ظاہر ہے کہ مغرب کی درس گاہوں میں رہے، لندن میں، ہائیڈلبرگ میں، میونخ سے پی ایچ ڈی کی، تو جامعات اور تعلیم سے وہ بخوبی واقف تھے کہ مسائل کیا ہوتے ہیں، اور یہاں جب لاہور میں تھے اس وقت بھی مغرب کے جو اساتذہ تھے آرنلڈ وغیرہ ان سے بھی استفادہ کیا۔ پھر یہاں کی جو یونیورسٹیاں تھیں ہمارے ہندوستان کی، لاہور میں، اس میں بھی وہ مشاورت میں شریک رہے، نصاب سازی میں، یہاں تک کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی نصاب کمیٹی میں ان کو رکھا گیا تھا، اور اقبال نے کہا کہ یہ پڑھایا جائے۔ بلکہ ایک دفعہ کوئی انگریز استاد تھے، انہوں نے کسی کے اشارے پہ یہ تحریک پیش کی کہ جو ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اسلامی تاریخ پڑھائی جاتی ہے یہ غلط ہے، اس کو نکال دیا جائے اور صرف ہندوستان کی تاریخ پڑھائی جائے۔ اس پر بھی اقبال نے بہت شدید احتجاج کیا کہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ صرف کوئی مذہبی تاریخ نہیں، یہ ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، اور وہ ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اقبال کے جو تصورات تھے تعلیم کے بارے میں بہت واضح تھے، اگرچہ وہ اس طرح کے ماہر تعلیم تو نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو قوموں کو بناتی ہے۔ اور لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال نہ تو ہماری روایتی مکتبی اور مدرسے کی تعلیم سے مطمئن تھے، اور نہ وہ جدید مغربی تعلیم سے پوری طرح مطمئن تھے۔ یہ عجیب بات ہے۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یعنی وہ مطمئن نہیں تھے کہ مدرسوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے، شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو اقبال کے یہ تھا کہ جو قوم ہے وہ اس میں ایک تحریک، ایک حرکت ہونی چاہیے، اور یہ جو روایتی ہماری تعلیم ہے کہ تقدیر پہ صابر اور شاکروں کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی حرکت نہیں، کوئی عمل نہیں، اس کے وہ بڑے خلاف تھے۔ لیکن دوسری طرف مغرب کے بھی وہ خلاف تھے، اور مغربی تعلیم کی بہت ساری خرابیوں سے بخوبی وہ خود بھی واقف تھے چونکہ، تو انہوں نے اس کے خلاف بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ چونکہ اصل میں اقبال کا کمال یہ کہ وہ کوئی بھی بات کر رہے ہوں کسی بھی موضوع پہ، تو ان کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ اس سے نہیں ہٹتے، اور وہ ہے اسلامی فکر۔ تو مثلا انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو بنیاد، حالانکہ مغرب میں رہے اور رہ سکتے تھے مگر واپس آ گئے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اقبال کے ہاں تعلیم کا تصور ایک ایسی تعلیم ہے جس میں جدید اور قدیم کا امتزاج ہے، اور یہ اسی طرح کی بات ہے جو شبلی نعمانی نے کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ میں تھے شبلی، اور وہاں سے ان کا اختلاف ہوا کہ مغربیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور تعلیم کا مقصد صرف روزی کمانا ہے یا انگریز کی نقالی کرنی ہے۔ پھر وہ چلے گئے وہاں سے ندوہ چلے گئے، لکھنؤ۔ ندوہ میں اختلاف یہ ہوا کہ شبلی نے جب انگریزی پڑھانے کی بات کی کہ جدید نصاب رکھا جائے اور انگریزی بھی پڑھائی جائے ان مولوی بچوں کو، تو اس پر ان کے خلاف ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا اور ان کو وہاں سے برطرف کر دیا گیا، اور وہ جا کے پھر انہوں نے اعظم گڑھ میں خود اپنا ادارہ قائم کیا، دارالمصنفین۔ تو یہ جو تصور ہے کہ تعلیم کو جدید اور قدیم کا امتزاج ہونا چاہیے، یہ اقبال کے ہاں بھی موجود ہے، اور وہ اس کے بڑے حامی تھے۔ اور بہرحال اب ہمارا عالمیہ تعلیم کا تو اب چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ
تو بہت خوب آپ نے بہت ایک تفصیلی علامہ اقبال کا پس منظر تعلیم کے حوالے سے جو بھی رہا وہ بھی بیان کیا. لیکن ایک سوال میرا وہ بھی عہد حاضر کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اور اقبال کی جو 2 نظمیں ہیں ابلیس کی مجلس شورا اور خضر راہ، تو خضر راہ کو تو پروفیسر آل احمد سرور نے عہد نامہ جدید کہا تھا، اردو شاعری کا عہد نامہ جدید، بڑی زبردست نظم ہے وہ بھی. اور جب ہم ابلیس کی مجلس شورا پڑھتے ہیں تو وہ بھی، تو دونوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جو مغرب کا جمہوری نظام ہے وہ دراصل ملوکیت ہی کی ایک شکل ہے. تو چونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں بحیثیت انسان جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ عالمی سیاسی نظام ہے جس کو ہم مغربی جمہوریت کہتے ہیں، بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے ایک ایک نشست ہوئی تھی جامعہ کراچی میں، تو میں نے اقبال مغربی جمہوریت اور ہم پہ ایک مختصر سا مضمون بھی پڑھا تھا. تو اس میں یہ بتائیے کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تو جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نئے عالمی نظام کی طرف، یعنی ان کا اشارہ ہے کہ ہونا چاہیے جس میں توقیر آدم بھی ہو، توقیر انسانیت بھی ہو، اور پھر یہ کہ وہ اقوام عالم کا ایک ایسا تصور ہو. دیکھیں بہت باتیں ہو سکتی ہیں، میں بہت اختصار سے عرض کرتا ہوں. 2 باتیں ہیں. دیکھیں اقبال چونکہ مغرب میں رہے تھے اور وہ سارا یہ جانتے تھے، ان کا فلسفہ بھی وہ گھول کے پی گئے تھے، اور اپنا ہمارا جو مشرقی فلسفہ ہے جو انہوں نے بتایا، ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. تو دیکھیں پہلی جنگ عظیم نے پوری دنیا میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا اور لوگوں کو اعتماد ختم ہو گیا اس نظام پہ جس سے دنیا چل رہی تھی. اور اس کا ایک بہت اچھا اظہار جو مغربی ادب میں ہوا وہ یولیسس ہے 1922 میں جو لکھی گئی. 1922 ہی میں ایلیٹ کی بڑی مشہور نظم آئی تھی دا ویسٹ لینڈ، خرابہ، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے عزیز احمد نے کیا. تو وہ اچھا اقبال بھی ظاہر اسی دور میں تھے اور ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے تھے. تو اقبال اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مغربی فکر میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اور آئی ایم سوری ٹو سے اقبال بڑی حد تک جمہوریت کے مخالف تھے. ان کے بہت سارے شعر ہیں، مطلب یہ کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اور گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو. نہیں وہ نہیں ہے. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو. اور بہرحال وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جمہوریت جو ہے اس میں بڑی خرابیاں. اصل میں بات یہ ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے، یعنی وہ سارا نظام تو دیکھ رہے تھے مغرب کی خرابیاں، لیکن جمہوریت میں جو خرابیاں ہیں اس پر اعتراض سب سے پہلے خود مغرب والوں نے کیا. اور یہاں تک کہ سقراط نے ایک اعتراض کیا. اس زمانے میں یونان میں وہ سارا نظام موجود تھا، یعنی سینٹ موجود تھی جس میں تقریریں ہوتی تھیں جذباتی قسم کی، اور سقراط کا اعتراض یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جذباتی تقریریں کر کے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے تاجر اور زمیندار اپنے پیسوں کے زور پر اور جذباتی تقریروں کے زور پر سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو آدمی اچھی تقریر کر سکتا ہے، جذباتی عوام کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، وہ ہمارا حاکم بن جاتا ہے. جبکہ حاکم معاشرے کے سب سے عقل مند آدمی کو ہونا چاہیے. اور جو اقبال نے کہا کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آید، فکر انسانی نمی آید، کہ 200 گدھوں کے دماغ سے ایک انسان کی فکر پیدا نہیں ہو سکتی. اگر کسی معاشرے میں ڈاکوؤں کی اکثریت ہے اور سارے ڈاکو مل کے ایک ڈاکو کو وزیر اعظم بنا دیں تو اس قسم کی جمہوریت میں عوام کا کیا ہوگا؟ شریف آدمی کہاں جائے گا؟ تو لیکن جمہوریت میں ان کے خلاف انہوں نے بہت ساری اشعار ہیں، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. تو اس کا پس منظر تھا وہ جمہوریت کے ممکن ہے اتنے مخالف نہ ہو. ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہندوستان میں جو تحریک چل رہی تھی، تحریک آزادی چل چکی تھی. 1935 میں انڈیا میں الیکشن ہوئے تو جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا 1935 میں، جس کے تحت کچھ جزوی آزادی دی گئی تھی، کچھ الیکشن ہوئے تھے. بعد میں 46 میں جو ریفرینڈم اور الیکشن ہوا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا. تو جمہوریت تو آ چکی تھی، اور اقبال بہرحال ایک سیاستدان بھی تھے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اور بہت ساری کمیونٹیوں کے اس کے حصے دار بھی رہے ہیں، شامل بھی رہے ہیں. تو اصل میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جمہوریت چونکہ اقلیت کو دبانے اور اکثریت یعنی غالب جو لوگ ہوں گے
ان کے ووٹوں سے نظام حکومت قائم کرنے کا نام ہے، اور ہندوستان میں چونکہ اکثریت ہندوؤں کی ہے، اگر یہاں پہ جمہوریت آئی تو جو ہم ایک الگ مملکت کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ کبھی بھی پاکستان نہیں بن سکے گا. لہٰذا اس جمہوری نظام میں ہمارا گزارا نہیں ہے. وہ اس حد تک تھا، لیکن ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جمہوریت ہی وہ نظام ہے جس سے یہ ملک بھی چل سکتا ہے اور دنیا بھی چل سکتی ہے، کیونکہ جمہوریت کا متبادل کیا ہے؟ یا تو بادشاہت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے، اور وہ دونوں جمہوریت سے زیادہ خراب ہیں. جمہوریت میں خرابیاں ہیں مگر اس کا علاج مزید جمہوریت ہے. مزید جمہوریت. جی فراست صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر خطبہ الہ آباد کا آپ ٹیکسٹ پڑھیں تو اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جمہوریت کی تعریف اور اس کی نوعیت پر بحث سے متعلق ہے، اور اس میں اقبال نے اسلامی جمہوریت کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور فتح محمد ملک صاحب نے ایک کتاب اس پر لکھی ہے اور اس کی بہت اچھی تشریح کی ہے، اور وہ کتاب میں نے احمد شاہ صاحب کو پیش کی تھی. وہ یقیناً ان کے پاس ہوگی یا اس کتب خانے کو انہوں نے عطیہ کر دی ہوگی، اور اس کا نام ہی ہے اسلامی جمہوریت. تو اقبال ڈیموکریسی کی ایک خاص تعریف کرتے تھے، وہ مغربی جمہوریت کے خلاف تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جمہوریت کے نام پر طاقتور لوگ، طاقتور اقلیت جو ہے وہ مسلط ہو جاتی ہے ہمیں اکثریت کا دھوکہ دے کر، اور وہ ہماری جو ہے وہ حق تلفی کرتی ہے. تو وہ اسلامی جمہوریت کا انہوں نے جو ہے وہ ایک خاص لفظ اور ایک اصطلاح استعمال کی. ابھی ایک امریکن پروفیسر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گی، اس کا نام ہے دا ڈارک سائیڈ آف ڈیموکریسی، اور ان مصنف کا نام ہے مائیکل مان. انہوں نے بہی یہی بات کہی، بے عین ہی یہی بات کہی جو اقبال نے کہی. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا فراڈ ہے اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. یعنی مغرب میں جو ہے وہ فوکویاما صاحب نے کتاب لکھ دی کہ اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین. کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں واقعات ہونا بند ہو گئے، بلکہ جو یہ جمہوریت جس کا ایک ٹیکنیکل نام جو ہے وہ لبرل کیپٹلزم بھی ہے، تو یہ جمہوریت جو ہے جہاں انسان پہنچ گیا ہے جمہوریت کے ساتھ، اب تاریخ اس سے اوپر نہیں جا سکتی. یعنی ڈیموکریسی سے بڑا نظریہ اب بنی نوع انسان پیش نہیں کر سکتا، تو تاریخ کا اختتام ہو گیا ہے. جی ارشاد صاحب، آپ نے فوکویاما کی بات کی. دیکھیں فوکویاما نے یہی کہا تھا کہ چونکہ اب کیپٹلزم ہی رہ گیا اور کمیونزم ختم ہو گیا تو دنیا میں ایک نظام ہے جو سوشل ڈیموکریسی ہے اور پوری دنیا میں وہ رائج ہو جائے گا. تو وہ اینڈ آف ہسٹری ہے. مگر 9/11 کے بعد اس نے اپنے تھیسس میں تبدیلی کی. اس نے ایک نئی بات لکھی. اس نے کہا کہ there are groups in the world who insist on their identity and that is a threat to social democracy. وہ گروپ جو اپنی آئیڈینٹی پر انسسٹ کرتا ہے وہ کون ہے سر؟ وہ میں اور آپ ہیں، اور وہ ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اقبال نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو تمہاری تہذیب ہے وہی تمہاری بقا ہے. اصل میں دیکھیے یورپ میں اور امریکہ میں یہ ایک رسم ہے کہ ہر وہ 10 سال کے بعد ایک کوئی نیا نظریہ کوائن کرتے ہیں اور اصطلاحات کا ایک نظام بنا کے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی جو ہے روسو صاحب آ جاتے ہیں معاہدہ عمرانی لے کر، کبھی جو ہے سارتر صاحب جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ وجودیت کی بات کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس جو ہے وہ ایسنس پر پرائر ہے. کبھی جو ہے کرکیگارڈ صاحب اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. کبھی سوسیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں زبان کے سوا کچھ موجود نہیں ہے، یہ ایک سماجی معاہدہ ہے. کبھی ہیڈگر صاحب جو ہے زبان سے انسان کو ریپلیس کر دیتے ہیں. یہ کرتے رہتے ہیں. فیمنزم کی تحریک ہے، یہ بہت ہم سے بہتر جانتی ہیں جولویا کرسٹووا کے نظریات. بات یہ ہے وہ اس میں پھر کھڑکیاں اور دروازے کھولتے ہیں اپنے لیے بعد میں. یہ میں نے ان کا مضمون پڑھا ہے فوکویاما صاحب کا. انہوں نے پھر بیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی اپنے نظریے سے، لیکن جو بات انہوں نے پہلے کہی ہے وہی بات جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ ہے کہ جمہوریت سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، جمہوریت سے آگے آپ کہیں نہیں جا سکتے. لیکن اقبال کا جو نظریہ ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ میٹا فزکس کے بغیر کوئی جمہوریت ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ ہر چیز میں دیکھیے غلام السیدین صاحب نے ان کو خط لکھا تھا جو آن ریکارڈ ہے, آپ سب جانتے ہیں, اور ان کو دعوت دی ترقی پسند تحریک میں شامل ہونے کی علامہ اقبال کو. اقبال کا خط اس کے جواب میں آن ریکارڈ موجود ہے. اقبال نے کہا میں سرمایہ دارانہ نظام کا جو تجزیہ مارکس نے کیا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں. داس کیپٹال کو میں ایک بہت بڑی ایک الہامی کتاب جیسی چیز سمجھتا ہوں. یہ انسانوں کے دکھوں کا مداوع ہے, کیونکہ اس کی روح جو ہے, اس کی روح اس بات میں ہے کہ انسان کے سارے دکھوں کی جڑ جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کے تصور میں ہے. اور کمال کا تجزیہ کیا ہے, کیا ان کا فلسفہ بیگانگی ہے, کیا ایلینیشن ہے, کیا سرپلس تھیوری ہے, سب ہے. بہت شکریہ. لیکن بات یہ, بس آخری جملہ کہتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو روحانی اقدار ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں, میں مذہبی آدمی ہوں, میں میٹا فزکس کے بغیر نہ جمہوریت کو قبول کرتا ہوں نہ کسی معاشرتی قدر کو قبول کرتا ہوں. یہ ان کا نظریہ. جی آداب. فراست صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم ہر 10 سال کے بعد جو نظریے مغرب میں آتے ہیں, مگر ہم وہ امپورٹ کر لیتے ہیں لنڈے کے مال کی طرح. جب دنیا میں, آپ یقین کیجئے, جب دنیا میں ماڈرنزم جدیدیت ختم ہو گئی تو 1960 میں ہمارے یہاں شروع ہو گئی. وہ 1940 میں وہ ختم ہو چکی تھی, وہ مال آنے میں دیر ہو گئی نا امپورٹ میں. اس کے بعد جب وہ مابعد جدیدیت کو چھوڑ چکے تو اب ہم مابعد جدیدیت اور پوسٹ کولونیلزم اور پتہ نہیں کیا کیا پوسٹ ماڈرنزم اب آ گیا ہے, مابعد جدیدیت. تو یہ انتظار کیجئے مغرب سے جو نئی تھیوری امپورٹ ہوگی, ایسا نہیں ہے, اس پہ بات کریں. مشرق سے بھی مغرب نے بہت کچھ لیا ہے. سارتر کا پورا فلسفہ ایگزسٹینشلزم ہماری ایک آیت پہ بحث کرتا ہے, اور میں ثابت کرتی ہوں وہ سورہ دہر پہ بحث کرتا ہے کہ انسان مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یقیناً ہم سب نے بہت کچھ سیکھا. اتنی عمدہ گفتگو یہاں پہ ہوئی. احمد شاہ صاحب کا تو شکریہ بالکل کہ اقبال کو یاد رکھنے میں, اور اتنا اہم موضوع یہاں پر ایک ہمیں موقع فراہم ہوا آرٹس کونسل کی جانب سے. اور پھر آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اتنے اہم موضوع پہ گفتگو ہوئی. جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, تو میں صرف 2 شعر سنا کے بات ختم کر دوں کہ اقبال نے جب ساقی نامہ میں کہا کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تو بس اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے طور پر جس طرح بھی تفہیم اقبال کی طرف جائیں گے تو عہد حاضر کے جو مسائل ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آئے گی. آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ.